کل ایک میسج آیا میرے پاس جماعت المسلمین والوں کی طرف سے. میسج میں یہ تھا کہ کیا نبی کے دور میں حنفی تھے, کیا نبی کے دور میں اہل حدیث تھے, کیا نبی کے دور میں دیوبندی تھے, کیا نبی کے دور میں بریلوی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. نبی کے دور میں صرف اور صرف کون تھے؟ مسلم تھے. آؤ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ. بڑے خوبصورت نعرے ہیں. کیا نبی کے دور میں جماعت المسلمین نام کی کوئی مسجد تھی؟ مسجد المسلمین بولو بھائی. نبی کے دور میں تو نمرہ مسجد تھی, مسجد نبوی تھی, مسجد قباء تھی, مسجد جن تھی. حالانکہ مسجدیں تو قرآن میں کیا کہ ان المساجد للہ, مسجدیں صرف کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی. جن کی مسجد, مسجد جن. تو یہ تو صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے, نبی پر ہوتا ہے. جن کی مسجد, اس کا نام مسجد جن رکھ دیا. ارے بھائی کسی کا نام رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی جو تعریف ہے یا اس کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف تبدیل ہو گئے. حقیقت تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. پانی کو آپ اگر دودھ کہنا شروع کر دو تو پانی پھر بھی پانی رہے گا. اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ پانی پیا کرو پیاس کے وقت, آپ چائنیز تھے, چائنیز زبان میں مثال کے طور پر پانی کو دودھ کہا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, کہا نہیں جاتا. کہیں چائنا جا کے دودھ مانگنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو آپ جب اس کو اپنی زبان میں ڈیفائن کرو گے تو کیا کہو گے؟ بھائی دودھ چاہیے. لوگ کہیں گے دودھ تو دودھ ہوتا, بولے میں ہمارے یہاں دودھ کس کو کہا جاتا ہے؟ پانی کو کہا جاتا ہے. الفاظ میں نہیں الجھو, الفاظ میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. جن کی مسجد تھی جماعت اور ان لوگوں کی مسجدوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مسجد المسلمین. مطلب یہ کہ باقیوں جو ہے نا وہ مسجد الکافرین ہے. نام ایسا فرقہ وارانہ نہ رکھا ہے کہ الفلاحیہ مسجد تو مسلمین کی ہے ہی نہیں. تو یاد رکھو یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب اگر ان میں کوئی فرقہ اپنا نام مسلم رکھ لیتا تو یہ دوسرے پر تانا ہوتا کہ گویا کہ یہ غیر مسلم ہے. چونکہ سب مسلم ہیں تو جب کافر کے سامنے ہمارا تعارف ہوگا تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے نہیں ہوگا, پھر ہوگا مسلم اور غیر مسلم سے. لیکن جب مسلمان کا آپس میں تعارف ہوگا پھر یہ نہیں کہ میں مسلم, اس کا مطلب وہ کہے گا میں کیا کافر ہوں جو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سب پاکستانی ہیں نا, کنٹری کے لحاظ سے, ملک کے لحاظ سے ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی. سارے یہاں پاکستانی بیٹھے. اب یہ سارے یورپ میں چلے گئے, کسی کنٹری میں جمع ہوئے, میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں 4 آدمی. ایک جاپانی بیٹھا ہوا ہے, ایک فرانسیسی بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکی بیٹھا ہوا ہے, ادھر ایک پاکستانی ہے جس میں ایک پنجابی ہے, ایک سندھی ہے, ایک مہاجر ہے. تو اب وہاں جب تعارف ہوگا تو سندھی پنجابی مہاجر سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ امریکی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ فرانسیسی ہے, اور یہ کیا ہے؟ پاکستانی. لیکن جب پاکستان میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ پاکستانی ہے, سب اپنا شناختی کارڈ یہاں چپکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ ہاتھ میں ہے سب کے. اب جب آپ پوچھیں گے بھائی تم کیا ہو, تو کہے گا یار میں تو پنجابی ہوں, یار میں تو لاہوری ہوں, یار میں تو سندھی ہوں, حیدرآبادی ہوں. اپن حیدرآبادی اپن بولتے ہیں نا, اپن تو کیا ہے؟ حیدرآبادی ہے. ہم حیدرآبادی ہیں, یہی بولے گا نا, اپن حیدرآبادی ہیں. تو ہم جواب بولیں گے کہ آپ حیدرآبادی ہیں, آپ کے بولنے سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی بولیں گے نا ہم. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اپن کو پتہ چل گیا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے سنا ہے حیدرآبادی اس طرح بولتے ہیں, ہوتے بہت اچھے ہیں حیدرآبادی. یہ والا حیدرآباد نہیں, انڈیا کے حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. تو اب اگر آپ کسی پنجابی کے سامنے بیٹھے ہو, اپنا تعارف کروا رہے ہو کہ میں پاکستانی ہوں, تو غصہ آ گیا, بولا میں کیا جاپان سے آیا ہوں. تو جماعت المسلمین والے جب کسی اوریجنل مسلمان سے ملتے ہیں تو اس سے اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مسلم. سامنے والے کا مذاق اڑانا ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کچھ بھی نہ کہیں, عام مسلمان ہی ہیں ہم. لیکن ظاہر ہے مسلمانوں میں جب فرقے بنے ہیں, اور وہ فرقے ایسے نہیں بنے کہ وہ بالکل اسلام کی حدود سے باہر نکل جاتے, اسکول آف تھاٹ میں اختلاف ہو گیا, تو پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ کسی کو کافر بنانا آسان کام نہیں ہے. اسکول آف تھاٹ میں فرق کی وجہ سے پھر یہ نام دیا جانا مجبوری ہے کہ بھئی آپ ہیں کیا. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے, مجبوری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ, یا مسجد میں امام رکھوانا ہے آپ نے,
اب امام جب آپ نے رکھوانا ہے تو آپ چاہتے ہیں نا کہ بھائی مسجد کمیٹی بیٹھی ہے, بھائی امام کا عقیدہ تو پتا چلے کیا ہے. تو وہ کہ میں سمپل مسلمان ہوں. بھائی سمپل مسلمان تو ہیں, لیکن آپ لاؤڈ اسپیکر پہ فجر سے پہلے صلاۃ والسلام, ظہر سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کہے گا ہاں پڑھوں گا. تو اس کا مطلب آپ بریلوی ہیں؟ نہیں میں بریلوی نہیں, میں کیا ہوں, میں سمپل مسلمان. اچھا پھر آپ بتائیں کہ جب دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا صلی اللہم صلی, یہ سب چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہاں چلے گا. اس کا مطلب آپ بریلوی نہیں. بھائی میں کسی کو نہیں مانتا. اچھا بتائیں جب ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے گا تو 40 دن تک کل شریف اور مختلف قسم کے شریف چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاں چلیں گے. اس کا مطلب ہے یار کوالٹیز تو ساری وہی والی ہیں, تو بول کیوں نہیں دیتے یار ایک دفعہ میں بریلوی ہوں, تاکہ ہمیں ایک ایک سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. بول دو بھائی, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی صلاۃ والسلام بھی ہوگا, 40واں بھی ہوگا, 11ویں شریف بھی ہوگی, 12ویں بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور ربیع الاول کو بڑے دھوم دھام سے منایا جائے گا. تو یہ اس کے لیے شارٹ فارم کیا ہے؟ بھائی بریلوی ہوں. تو ہمیں پتہ چل جائے گا, ایک ایک سوال پوچھنا نہیں پڑے گا آپ سے. اس لیے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ نام کوئی باقاعدہ گورنمنٹ سے شروع میں رجسٹرڈ نہیں ہوئے کہ لوگوں نے ایک پینل بیٹھا ہو, تو ایک خود بخود ایک نام پڑ گیا, اور بلا ضرورت اس کا استعمال غلط ہے. اس سے فرقواریت پھیلتی ہے. جہاں ضرورت ہو ہم کہتے ہیں وہاں اس حد تک استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی اہل حدیث ہے, اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی نماز, یہاں انتظامیہ سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب کوئی امام آیا تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے مسلک کے ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے اہل حدیث بھی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام بدک جائے یا عوام کو اعتراض ہو. تو امام تو وہ ہونا چاہیے نا جو عوام جس کو دل و جان سے قبول کر لے. تو اگر اہل حدیث علاقے میں زیادہ ہیں تو وہ اس کو زیادہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. کرنا دونوں کو ایک دوسرے کے اماموں کو قبول کر لینا چاہیے آسانی کے ساتھ, لیکن اگر عوام کے جذبات کا یا ان کی وہ کچھ سیاستاً کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر پوچھ لینا پڑتا ہے. اب وہ بتا نہیں رہا منہ سے کہ میں اہل حدیث ہوں, میں مانتا ہی نہیں کسی کو. تو بھائی ٹانگیں چوڑی کرو گے, پتلی کرو گے, زور سے آمین کہو گے, آہستہ آمین کہو گے. اس طرح ایک فرقہ نکلا ہوا ہے توحیدی, وہ کہتے ہیں میں فرقے کو نہیں مانتے, لیکن لوگوں نے ان کو توحیدی کا نام دے دیا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم تو بس توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ قبر کے عذاب کے منکر ہیں, اور امام احمد بن حنبل کو معاذ اللہ کافر قرار دیتے ہیں, اور بڑے بڑے ائمہ پر انہیں طعن و تشنیع کی, اور کہتے ہیں ہم نہ جماعت المسلمین, ہم نہ اہل حدیث ہیں, ہم سمپل مسلمان ہیں. لیکن ایک نئی چیز ابھر کے آئی تھی تو پبلک نے اپنی آسانی کے لیے اس کو نام کیا دے دیا؟ توحیدی فرقہ. یعنی ہر وقت توحید پہ بولتا ہے وہ, جو کہ غلط بولتا ہے. یہ توحید پہ ہر وقت بولنا تو صحیح ہے, مگر ان کی توحید الگ اسٹائل والی ہے. وہ توحید نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول لے کر آئے تھے. ان کی توحید کا مطلب ہے کہ ہمارے سوا باقی سارے مشرک ہیں, یہ مطلب ہے. تو اب لوگوں نے تو ان کا نام رکھ دیا نا توحیدی, تو جب رکھ دیا تو بن گیا نا. تو ہمارا نام کون سا, ہم نے خود دیوبندی رکھا ہے, وہ تو لوگوں نے رکھ دیا. تو بریلوی بھی لوگ رکھتے ہیں آسانی کے لیے, کوئی گرین چینل, وائٹ چینل. پھر میں نے اپنی طرف سے اس میں اور آسانی رکھ دی, بھائی یہ دیوبندی بریلوی کیا, وائٹ چینل بولو, گرین چینل بولو. کیا خیال ہے؟ کلر دیکھ کے لوگو ہونا چاہیے جسے پتہ چل جائے. تو ناموں میں نہیں کچھ رکھا. نبی نے فرمایا جنتی فرقہ وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. عقائد میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, فروعی مسائل میں صحابہ کو فالو کرنے کا حکم ہے, اور اگر صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو پھر دونوں طرف صحیح ہے. پھر اگر دو رائے ہیں, کوئی ٹانگے, کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, آہستہ آمین کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب دونوں صحیح ہیں, کیونکہ صحابہ میں زور سے والے بھی تھے اور آہستہ والے بھی. پھر تو جہنم اور جنت کی بات ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. تو اسی طرح جماعت المسلمین کا اپنا ہے کہ وہ اس نے واٹس ایپ پہ بھیجا میں مسلم ہوں. کہہ رہے وہ نبی کے دور میں تو نہ حنفی تھے, نہ یہ تھا, نہ وہ تھا. میں نے کہا نبی کے دور میں اس قسم کا کوئی مسلم بھی نہیں تھا جس کی بنیاد 1978 میں رکھی گئی ہو کھوکھرا پار میں. یہ والا مسلم نبی کے دور میں دکھاؤ.